مارکسمین شپ اور فائرنگ ڈرل کے بارے میں انتہائی اہمیت کے حامل جو ہے وہ موضوع ہے آج کا۔ مارکسمین شپ دراصل ہتھیار کے صحیح استعمال، درست نشانے اور کنٹرول فائر کا مجموعہ ہے۔ یہ صرف گولی چلانے کا نام نہیں ہے، مارکسمین شپ کا ذکر کیا جا رہا ہے، بلکہ ایک مکمل فن ہے۔ ایک فائرر کو جب ہتھیار کو وہ بہترین طریقے سے ہینڈل کر سکے، ہتھیار کو بہترین کیری کر سکے، اس کا مظہر کا رخ محفوظ سمت کی طرف ہو، یعنی کہ وہ ہتھیار کو بہترین استعمال کرے، اسی طرح وہ جو ہے سائٹ ایلیمنٹ اور لائن آف سائٹ کو بہترین رکھ سکے، یعنی کہ جہاں پر اس نے ایم کیا ہو اور اسی جگہ کو وہ ہٹ کر سکے، اور تیسرے نمبر پر کہ وہ اپنے ہتھیار پر بہترین کنٹرول رکھ سکے۔ ان تین چیزوں کا جو مجموعہ ہے یہ دراصل جو ہے یہ مارکسمین شپ ہے۔ اگر ایک فائرر کو ان تین بنیادی کاموں کا پتہ چل جائے، وہ اس میں صلاحیت رکھنا شروع کر دے، انہی پر وہ مہارتیں رکھے، تو انسٹرکٹر حضرات یا دیگر حضرات ایسے فائرر کے بارے میں یہ لفظ استعمال کرتے ہیں کہ اس کی جو مارکس مین جو ہے، مارکس مین وہ خود ہے، اور مارکس مین شپ جو ہے وہ اس کی انتہائی اچھی ہے۔ کس وجہ سے اچھی ہے؟ کیونکہ وہ ہتھیار کو بہترین طریقے سے ہینڈل کر سکتا ہے، سائٹ ایلیمنٹ، لائن آف سائٹ، اور جہاں پر وہ ہٹ کرنا چاہتے ہیں وہاں پر وہ ہٹ کر سکتا ہے، اور وہ فائر پر اس کا کنٹرول ہوتا ہے۔ تو ان تین چیزوں کا جو مجموعہ ہے، ان تینوں چیزوں کا یہ جو فن ہے، یہ دراصل مارکسمین شپ اس کو کہا جاتا ہے، اور ایسے شوٹر کے لیے کہا جاتا ہے کہ اس کی جو مارکسمین شپ ہے وہ انتہائی بہترین، عمدہ اور اچھی ہے۔ یہاں پر امید کرتا ہوں کہ آپ مارکسمین شپ پر سمجھ گئے ہوں گے۔ مزید سمجھتے ہیں، ہر ایک فائرر شوٹر کے لیے مارکسمین شپ سیکھنا بہت ضروری ہے، تاکہ وقت پڑنے پر ہدف کو درست نشانہ بنا سکے۔ مارکسمین شپ فائرنگ کی تربیت مختلف مراحل میں کی جاتی ہے۔ ابھی اس چیز کا ذکر کر رہا ہوں کہ یہ آپ کو کس طریقے سے نیکسٹ جو بورڈ پر میں لکھائی کروں گا آپ مکمل طور پر سمجھ آؤ گے، جن میں مختلف ہتھیاروں، پسٹل، M4، اسالٹ رائفل وغیرہ کے ساتھ آپ یہ ملاحظہ فرمائیں گے، مختلف ہتھیاروں، مختلف فاصلوں، مختلف آداب یعنی کہ مختلف قسم کے ٹارگٹ، اور مختلف فائرنگ پوزیشنوں یعنی کہ سٹینڈنگ، نیلنگ، سیٹنگ، پراؤن پوزیشن، ان کا ذکر ہو رہا ہے، سے فائر کرانے کی مشق شامل ہوتی ہے۔ ان تمام مختلف ویپنز، مختلف فاصلے، 5 میٹر، 10 میٹر، 50 میٹر، 100 میٹر، مختلف آداب، مختلف فائرنگ پوزیشن مشق شامل ہوتی ہے، تاکہ فائرر نزدیک اور دور کے مختلف فاصلوں اور مختلف حالات میں درست فائر کرنے کی مہارت حاصل کر سکیں۔ ڈیفینیشن اس کی کچھ یوں ہے کہ مقررہ ہدف پر درست نشانہ لگانے کی مہارت کو مارکسمین شپ کہا جاتا ہے۔ درست نشانہ لگانے کی مہارت آپ کی تب ہی آئے گی جب آپ ہتھیار کو بہترین طریقے سے ہینڈل یعنی کہ استعمال کر سکتے ہوں گے، سائٹ الائنمنٹ، لائن آف سائٹ اور دیگر چیزوں کے بارے آپ علم رکھتے ہوں گے، اور ہتھیار پر آپ کا جو ہے مکمل کنٹرول ہوگا، اور کنٹرول جو ہے فائر کنٹرول یعنی کہ ہتھیار فائر پر جو ہے کنٹرول کا جو ہے وہ جب ہوگا
درست نشان لگانے کی مہارت ہے، اس کو دراصل مارکسمین شپ کہا جاتا ہے۔ مارکسمین شپ کا مقصد فائرر میں یعنی کہ جو سپاہی ہے اس کا ذکر کیا جا رہا ہے، فائرر میں مقررہ ہدف پر درست اور مؤثر نشانہ لگانے کی مہارت پیدا کرنا ہے۔ سب سے پہلے فورسز کے جوان میں ہتھیار کو ہینڈل کرنے کا طریقہ کار، جبکہ سائٹ الائنمنٹ، لائن آف سائٹ، جہاں پر ٹارگٹ پر وہ نشانہ لے وہاں پر وہ ہٹ کر سکے، جبکہ تیسرے نمبر پر جو انتہائی اہمیت کے حامل جو بات ہے وہ ہے فائر پر اس کا کنٹرول ہو۔ یہ تین باتیں جو ہیں دراصل مجموعہ ہے مارکسمین شپ کی۔ تو مقصد بھی یہی ہے مارکسمین شپ کا کہ ایک فائرر میں ان تین چیزوں کا لانا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ مارکسمین شپ پر، اس کے تعارف پر، تعریف پر اور اسی طرح آپ اس کے مقصد پر سمجھ گئے ہوں گے۔ جب ایک فائرر اس حد تک پہنچ جاتا ہے کہ اس میں مارکسمین شپ کی جو اچھائیاں ہیں، جو خوبیاں ہیں، جو گیٹس ہیں، جو صلاحیتیں ہیں اس میں آ جاتی ہیں، اس کے بعد ہم دوسرے نمبر پر آئیں گے فائرنگ ڈرل کی طرف۔ یاد رکھیں بورڈ پر میں نے پوزیشن لکھی ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پر جو پوزیشن ہے وہ ہے سٹینڈنگ پوزیشن، اور سٹینڈنگ میں ہے ویور پوزیشن، جو کہ انتہائی بہترین پوزیشن ہے۔ میری آپ صاحب کا ویڈیو پہلے والی ملاحظہ فرما سکتے جس میں فائرر اس پوزیشن پر کھڑا ہوتا ہے۔ اس میں دوسری جو پوزیشن ہے وہ ہے نیلنگ کی، یعنی کہ نیلنگ سے آپ فائر کر سکتے ہیں، جوان سے کروا سکتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر سیٹنگ ہے اور چوتھے نمبر پر پراؤن پوزیشن ہے۔ تو فائرنگ ڈرل کیا ہے؟ سب سے پہلے پوزیشن ہے، یہ پھر ہتھیار ہیں، پسٹل سے آپ فائر کروا سکتے جوان سے، اسالٹ رائفل 1956 1 AK-47 M4 اور M5۔ اسی طرح ٹارگٹ جو ہیں 5 to 10 انچ سرکل یا اسالٹ شیٹ، اور اسی طرح یہ مختلف فاصلہ۔ تو فائرر کے پاس ہتھیار، اس کی پوزیشن، ٹارگٹ اور کتنے فاصلے سے آپ جوان سے فائر کرواتے ہیں اور اس سے وہ آپ فائرنگ ڈرل کرواتے ہیں۔ آپ نے تعارف میں واضح طور پر میری جو باتیں وہ سنی کہ دراصل یہ اس لیے کروایا جاتا ہے کہ خدا نخواستہ اگر آپ کو کوئی ٹارگٹ نزدیک یا دور ملے، آپ موونگ حالت میں ہوں، سٹینڈنگ ٹرننگ کی حالت میں، جس حالت میں آپ ہوں تو آپ ایک مؤثر فائر کر سکیں۔ یاد رکھیں جو میں نے ہتھیار لکھے، پوزیشنیں لکھی، جو میں نے ٹارگٹ لکھے اور میں نے جو فاصلہ لکھے، یہ کوئی قرآن کا لفظ نہیں ہے۔ وہ شاعر کیا خوب بولتا ہے کہ بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا، یہ قول محمد، قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا۔ رب کے قول فرمان، رب کے حبیب کے اور قرآن مجید یہ نہیں بدلیں گے۔ بقایا آپ ٹریننگ کے لحاظ سے، تربیت کے لحاظ سے، افسران بالا کے لحاظ سے اور دیگر ٹریننگ میں بہتری لانے کے لحاظ سے آپ جو ہیں پوزیشنیں بھی تبدیل کر سکتے ہیں، ہتھیار بھی تبدیل کر سکتے ہیں، ٹارگٹ بھی تبدیل کر سکتے ہیں اور فاصلہ بھی کم یا زیادہ کر سکتے ہیں۔ ناظرین آپ ٹیبل ابھی دیکھ سکتے ہیں جس طرح میں نے بنایا کہ سلو اینڈ پسٹل فائر، یہ ٹاسک ہیں کہ ٹاسک نمبر 1 میں آپ 5 میٹر کا فاصلہ ہے، پوزیشن نمبر 1 ہے جس طرح میں نے آپ کو بتایا تھا۔ ویور پوزیشن بھی آپ اس طرح میں رکھ سکتے ہیں اور ایسوسلیس پوزیشن بھی آپ رکھ سکتے ہیں، جبکہ ٹارگٹ جو ہے 5 to 10 انچ سرکل اور پسٹل کا جو ہے وہ دراصل فائر ہے۔ اس طرح ٹاسک نمبر 2 3 4 5 آپ فاصلہ بڑھاتے جائیں گے، پوزیشن آپ کی وہی ہوگی اور پسٹل پر۔
इसी तरह आप मजीद मुलाहिजा फरमा रहे हैं कि स्लो एम असॉल्ट राइफल फायर 1956, 1956-2 या M4, ये इनके दरअसल टास्क हैं 1 2 3 4 5 6 और ये इनका फासला है, ये पोजीशन है, 5 पोजीशन तक आप इस फासले से कर सकते हैं। 100 मीटर पर आप चारों पोजीशन इस्तेमाल कर सकते हैं, स्टैंडिंग भी, नीलिंग भी, सिटिंग भी और प्राउन पोजीशन भी। और यहाँ पर आप असॉल्ट शीट भी लगा सकते हैं। यहाँ पर आप टारगेट का जो है जिक्र किया गया है और यहाँ पर हथियार का जिक्र किया गया है कि 1956 या 1 2 M4 वगैरह। तो आपने ये टेबल मुलाहिजा फरमाया। अभी क्योंकि वीडियो लेंथी बन रही है, अभी इसके बाद मैं मजीद जो है आपको जिस तरह ये स्लो एम पिस्टल फायर है या इसी तरह ये स्लो एम जो है असॉल्ट फायर है, इसी तरह दीगर फायर के जो मैं आपको बताऊंगा कि दीगर फायर जो है इन हथियारों से, पिस्टल से, M4 से या असॉल्ट राइफल से या MP5 से दीगर फायर किस तरह किए जाते हैं, उनके मैं बस सिर्फ नाम लिखूंगा। बकाया आप लोगों ने तरबियत के लिहाज से, ट्रेनिंग के लिहाज से टेबल आप लोगों ने खुद बनानी है। एक मरतबा दोबारा रिवीजन कर तो खुलासा कलाम ये है कि आप टास्क भी कम या ज्यादा कर सकते हैं, फासला भी कम या ज्यादा कर सकते हैं, पोजीशनों में भी आप चेंजिंग ला सकते हैं, टारगेट में भी आप चेंजिंग ला सकते हैं और हथियारों में भी चेंजिंग आप ला सकते हैं। लेकिन ये तरबियत और ट्रेनिंग के लिहाज से और अफसराने बाला के लिहाज से कि वो आपकी ट्रेनिंग सेंटर में जवानों को किस तरीके के साथ ट्रेनिंग देना पसंद करते हैं। डबल टिप फायर यानी कि फायरर जो है पहले वो स्लो एम में फायर कर रहा था पिस्टल M4 वगैरह से, अभी डबल टिप, तो डबल टिप फायर है। इसके बाद हरकत के दौरान फायर यानी कि मूविंग फायर, फायरर चलते 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 वो टारगेट पर फायर करेगा। इस तरह ट्रांजिशन फायर, फायर खड़ा है बाएं तरफ फायर करेगा, इसी तरह दाएं तरफ फायर करेगा, यहाँ पर खड़ा है तो बैक साइड पर फायर करेगा, यहाँ पर खड़ा है तो सीधाई में फायर करेगा। इसी तरह छठे नंबर पर आप मुलाहिजा फरमाए प्राइमरी टू सेकेंडरी वेपन ट्रांजेक्शन। अभी फायरर असॉल्ट राइफल से फायर कर रहा है, चलते 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 स्टॉपेज आ गया, स्टॉपेज के साथ उसने वेपन को साइड पर कर दिया, बैक पर कर दिया दाएं तरफ और ताइपोज या चेस्ट हारने से पिस्टल निकाला, उससे फायर का जिक्र किया जा रहा है। इसके बाद टारगेट डिस्क्रिमिनेशन, ये जो लफ्ज है टारगेट डिस्क्रिमिनेशन, तो ये है कि आपने टारगेट को हिट करना है, जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसको हिट करना, और साथ में एक आप यरगमाली का टारगेट बना लेंगे, उसको आप हिट नहीं करेंगे बल्कि जो आपकी रेड जो आपका टारगेट होगा जिसको आपने रेड कलर दिया होगा उसको आप हिट करेंगे, जबकि आप ग्रीन वाले को हिट नहीं करेंगे। यहीं से आपको पता चलेगा कि यरगमाली को बचाना है और दूसरे टारगेट को हिट करना है। रिलोडेड ड्रिल, चलते चलते आप जो ही फायर करेंगे, जो ही आपका एमुनेशन खत्म हो जाता है, एमुनेशन खत्म होने के बाद आप जो ही का कैंडल को आप पीछे जाने खींचते हैं जिनके हुक होते हैं वगैरह के, तो आपने उसके बाद जो ही मुलाजा फरमाया तो वहां पर जा आपकी जो मैगजीन थी वो खाली थी तो दोबारा दूसरी मैगजीन लगाने की जो ड्रिल है वो करना। और लास्ट नंबर पर है बैरिकेड, कि आपने रुकावटों को मद्देनजर रख, अभी फॉर एग्जाम्पल ये चेयर है, कुर्सी, इसके पीछे बैठना है, दरवाजे के साइड पर बैठना है, इसी तरह गाड़ी की जो खिड़की उसको खोल कर टायर के पीछे बैठने वगैरह, तो रुकावटों को इस्तेमाल करते हुए फायरिंग की जो है वो ड्रिल यानी कि आपने तरबियत हासिल करनी है। 10वें नंबर पर आप रख सकते हैं कि एक मरतबा डबल टिफर के टक और एक मरतबा सिंगल, डबल सिंगल, ये भी आप कर सकते हैं। एक आप ये भी फायर कर सकते हैं कि एक स्लो फायर था और एक था तेजी के साथ फायर करना। एक और फायर का तरीका कार है कि आपने जो ही वेपन को एम किया तो आपने ये वाली प्रैक्टिस करी, ठक ठक ठक, ये। तो खुलासा कलाम ये है कि यहाँ पर जो मैंने सिंपल लिख लिए तो आप भी इनके लिए बना सकते हैं कि टास्क इस तरह पोजीशन हो
اور یہاں پر جو ہے وہ آپ کا جو ٹارگٹ ہے وہ، اور یہاں پر ویپن، اور آپ مختلف قسم کے فاصلے ان کو دے سکتے ہیں۔ المختصر جو ہے بات کہنے کا جو میرا مقصد وہ یہ ہے کہ فائرنگ کے جو ڈرل ہیں وہ جوانوں کو سمجھائے جائیں، کیونکہ حالات اور واقعات کا پتہ نہیں چلتا۔ اگر خدا نخواستہ ایسی صورتحال بن جائیں کہ جہاں پر آپ نے سلو فائر کرنا ہے یا تیزی سے فائر کرنا ہے یا ہتھیار اٹھا کر فوراً سے فائر کرنا ہے یا ڈبل ٹپ فائر کرنا ہے یا ڈبل ٹپ فائر کرنا اور یہاں پر ایک جگہ پر سنگل فائر کرنا ہے یا اس طرح فائر کرنا ہے کہ آپ کا سٹاپیج آ گیا تو آپ نے دوسرا ہتھیار کس طرح استعمال کرنا ہے، یا اس طرح کی صورتحال بن جاتے ہیں کہ آپ نے چلتے چلتے فائر کرنا ہے، یا اس طرح کی صورتحال بن جائے کہ آپ نے کھڑے ہو کر کس طرح جلدی سے فائر کرنے ہیں، یا آپ نے رکاوٹوں کے پیچھے سے کس طرح فائر کرنے ہیں۔ تو یہ مزید بھی طریقہ کار آپ سوچ کر جوان کو آپ ٹریننگ دے سکتے ہیں۔ تمام تر جو ویڈیوز کا جو نچوڑ ہے وہ یہی ہے کہ ایک فائرر جو ہے اس میں جو ہے مارکس مین شپ کی خوبیاں، اچھائیاں، صلاحیتیں آ جائیں، اور پلس اس کے بعد جو ہے وہ فائرنگ کے جو ڈرلز ہیں ان پر عمل پیرا ہونے کے بعد وہ اس صورتحال کے لیے جو ہے وہ ریڈی ہو جائے۔ اگر خدا نخواستہ کہیں پر بھی کوئی اس طرح کے صورتحال بن جائیں تو وہ مختلف ڈرلز پر جو اس نے عمل کیا تھا اس کو عملی طور پر جو ہے وہ ایک جامعہ پہنایا جائے۔ امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند ہوئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ مجھے حوصلہ ملے اور ناظرین کو نئی ویڈیو ملے۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔